نہیں دیا, سگے بیٹے کو اندر جانے نہیں دیا, تو علی کے بیٹے کو اندر کہاں جانے دیا جائے گا. اتنے میں حضرت حسین کہنے لگے چلو ظہر کی نماز کا وقت آئے گا, میں تیرے ابے سے مسجد میں ملاقات کر لوں گا. ادھر میرے عزیز و اذان شروع ہوئی, مجلس برخاست ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی سیدھی کر کے حجرے مبارک سے باہر نکلے تو اللہ اکبر, عبداللہ بن عمر کا چہرہ دیکھا. فرمایا عبداللہ بن عمر مجھے لگتا ہے یہاں سے محمد کا نواسہ گزر کے گیا ہے. کہا ابا جان آپ کو پیس کیسے پتہ لگا؟ کہ نبوت کے پھول کی خوشبو مجھے یہاں سے آ رہی ہے. جی جی ابا جان یہاں سے گزر کے گیا. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر حسین کس لیے گزرا؟ کہ ابا جان آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. حضرت عمر کہنے لگے پھر تو نے ملاقات کیوں نہ کرائی؟ کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا اندر جا یا نہ جا. انہوں نے پوچھا تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہہ دیا ابے نے باہر کھڑا کر دیا. یوں کہہ کے حسین چلا گیا. اگر ابا جان نے تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو علی کا بچڑا اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور سر ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ مسجد نبوی سے حضرت حسین کے گھر کی طرف مڑ گیا اور جا کے دونوں ہاتھوں سے حضرت حسین کا دروازہ بجانے لگے. حضرت حسین بھی نماز کی تیاری کر کے گھر سے باہر آ رہے تھے. دیکھا جب دروازہ کھلا, حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتار کے اپنے ہاتھوں میں رکھ لی. فرمایا حسین قیامت کے دن نانے محمد سے میری شکایت نہ کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کی رحمت کا در کھلا, خدا کے فضال کا در کھلا. عمر کافر سے مسلمان ہوا. عمر نے کلمہ پڑھا. عمر کون ہوتا ہے تیرے لیے دروازہ بند کرنے والا؟ اللہ اکبر. حضرت حسین کے لگے چچا بات ایسی کوئی نہیں, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, تیرے دروازے پر جانے سے ڈر لگتا ہے. عمر کی چیخیں نکل گئی. حسین کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی روزی کی طرف لانے لگے اور روتے بھی جاتے تھے اور کہتے تھے او میرے بچے تجھے کیا پتا, عمر کو تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, اس کا باپ اسے دروں سے مارتا تھا. آج 22 لاکھ مربع میل کا جو میرے سر کے اوپر تاج سجا, یہ سارے کا سارا تیرے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ان کو لڑواتے ہو بے شرمو, ان کے خلاف زبانیں اٹھاتے ہو, خدا کا قہر تمہارے پر گرے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں اور خدا کے چنے ہوئے لوگ. جہاں نماز کے بارے میں کملی والا رو کے گیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اللہ اکبر, وہاں اپنے یاروں کے بارے میں بھی حضور رو کے گئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اور میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا, میرے عمر کو کچھ نہ کہنا, میرے عثمان میرے علی کو کچھ نہ کہنا. اے لوگو مجھے تو میرے گھر والوں نے باہر نکال دیا. سہارا دینے والے صحابہ, گلے لگانے والے صحابہ, بیٹیاں دینے والے صحابہ, بیٹیاں لینے والے صحابہ, مال قدموں پر لٹانے والے صحابہ, تل کے کپڑے محمد کے قدموں پر اتار کر رکھ دینے والے صحابہ. رب اکبر کی قسم ہے یہ صحابہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا بھی صحابہ صحابہ کہہ رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو تمغے مصطفیٰ نے دیے تو انگلی اٹھاتے, ان کو تمغے میں نے دیے تو انگلی اٹھاتے, ان کو تو صحابیت کا درجہ خدا نے دیا, مصطفیٰ نے دیا اور خدا نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. محمد اگر یہ تجھے پیارے تو تیرے رب کو بھی پیارے ہیں. اللہ اکبر. نجات مرنے کے بعد میدان محشر میں کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا, لیکن تیرے یاروں کی کامیابی کا فیصلہ اللہ نے رضی اللہ کہہ کے دنیا کے اندر ہی کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دوسرا دو دل ہے, منبر پر آ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اتنے سے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوڑے ہوئے آئے, حضرت عمر کے کرتے کا پلہ پکڑ لیا. اللہ, بچے تھے. آج میرے عزیز و دادے کی اینک کسی کے ہاتھ میں آ جائے, نانے کی گھڑی کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو نواسا کہتا ہے چھوڑ میرے نانے کی ہے, امی کو بھی کہتا ہے چھوڑنا نہ ابو کی ہے, ابو سے بھی کہتا ہے چھوڑنا نہ ابو کا گلاس ہے. اللہ اکبر. اور یہ گلاس نہیں تھا, پیالہ نہیں تھا, نبی کا منبر تھا. حضرت حسین حسن دوڑے آئے اور حضرت عمر کا پلہ پکڑ کے کہنے لگے تجھے کس نے اس منبر پر بیٹھنے کی اجازت دے دی؟ اللہ, تجھے کس نے منبر پر اٹھایا؟ یہ میرے نانے ابو کا منبر ہے, کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے دامن نہ چھڑایا, حضرت عمر نے جواب نہ دیا. آپ دیدہ ہو کر منبر سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. اللہ, واہ صحابہ, احترام دیکھو صحابہ اکرام کا.
حضرت حسن حسین کا صحابہ کی نظروں میں ممبر سے نیچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 28 مرتبہ جس کی رائے پہ خدا کا قرآن آیا. سیدہ عائشہ کی وکالت جس عمر نے کی، میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. او لوگو، میرے بعد نبوت کا تاج سجتا تو عمر بن خطاب تیرے سر کے اوپر سجتا. ہاں، بدر کے موقع پر فیصلہ ہوا کہ سرداران مکے کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کسی نے کہا تاوان لیا جائے، کسی نے کہا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ عنہ کی جب رائے پوچھی، فرمایا کملی والے محمد کا دشمن زمین پر ہو، کوئی برداشت کرے یا نہ کرے، عمر برداشت نہیں کر سکتا. رشتہ دار جس کا اس کے ہاتھ میں تلوار دیجئے، سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں، تاکہ آئندہ بھوکنے والی زبان ہی نہ رہے. آپ نے فرمایا عمر، صحابہ کی رائے سے فیصلہ ہو گیا کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اگلا دن ہوا میرے عزیز و رحمت دو عالم مسیح نبوی کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا؟ فرمایا اے عمر تیری رائے پر ہم نے اتفاق نہ کیا، خدا کی طرف سے ناراضگی کا اظہار آ رہا ہے. اے عمر اب تو فیصلہ ہو چکا. لو نزل عذاب من السماء ما نجا ملکم غیر عمر. اگر عمر تیری فیصلے پر انکار کر دیا، اگر مشورہ پہلے نہ ہوتا تو آسمان سے اللہ کی ناراضگی آتی، عمر تیرے علاوہ اس دھرتی کے اوپر کوئی نہ بچتا. اللہ اکبر. عمر جب تو زبان کھولتا ہے تو عرش بری پر قرآن کی صورت میں میرا خدا بولنے لگ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر سے اتار دیا. صحابہ اکرام کا مجمع سناٹا. شہزادوں کے آگے کون بولے؟ جو سجدے میں دوش نبوت پر سوار ہو جاؤ. اللہ اکبر. پاک پیغمبر سجدہ کر رہے ہیں، یہ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے حضور کے کندھے پر، آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر سے شید کی آواز آئی، ادھر سے ہو کی آواز آئی. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے اٹھے. آپ نے اشارہ فرمایا ان کو کندھے سے نہ اتار جب تک اترنے کی خود ہمت نہ فرمائے. 65 مرتبہ نبی نے سبحان ربی الاعلی. اس سجدے میں بعض جگہ آیا 63 مرتبہ، بعض جگہ آیا 65 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کا. فرمایا لوگوں، ان کی ذات پر، ان کے اقتدار پر، ان کی خلافت پر، ان کی سیاست پر، ان کی دیانت پر، ان کی کربلا کی شہادت پر سوچ سمجھ کے انگلی اٹھانا. ان کی محبت میں تو محمد سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سامنے سے آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے پوری چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے. اللہ، اور میں نے دیکھا نبی کی بغل میں پھدکنے کی، اچھلنے کی مجھے کوئی چیز محسوس ہوئی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ کی گودی میں پھدک رہے ہیں؟ پاک پیغمبر نے یوں کر کے نبوت والی چادر ہٹا دی. حضرت حسین کا سے ماتھے کا بوسہ لیا، حضرت حسن کا ماتھے کا بوسہ لیا. فرمایا تجھے پتہ نہیں ابو ہریرہ، میں گود کے اندر جنت کے پھولوں کو اٹھا کے پھر رہا ہوں. ایک جنازے سے حسین جوان ہے، جنازے سے فارغ ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے. واہ ابو ہریرہ، 5375 حدیث زبانی یاد کرنے والا، ہر وقت رسول اللہ کی خادمی کرنے والا. ابو ہریرہ نے دیکھا حضرت حسین نے یوں کر کے پاؤں سے جوتے اتارے، اپنے جوتے پرے کر کے پاؤں ادھر کر لیے. ابو ہریرہ تیرے عشق تیری محبت پر قربان جاؤں. آپ آگے بڑھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری، روتے بھی جاتے تھے، حسین کی جوتیوں سے مٹی بھی ہٹاتے جاتے تھے، پٹی بھی صاف کرتے تھے. صحابہ کہنے لگے ابو ہریرہ تو اپنے مرتبے کو دیکھ، اپنے مقام کو دیکھ، اپنے جاؤ جلال کو دیکھ، اپنی شان اور روب کو دیکھ.
ابو ہریرہ تو محمد کا صحابی ہے، اس بچے کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے ابو ہریرہ نے جواب دے کے سب کو لاجواب کر دیا، فرمایا لوگوں میں ان سے محبت نہ کرتا، میرے ان سے مصطفیٰ کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ ان کانوں نے سنا اس حسن حسین کو گودی میں اٹھایا ہوا تھا اور حضور فرما رہے تھے اللہ یہ میرے پیارے، تو ان سے پیار کرنے والا بن جا، اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرنے والا بن جا۔ حسن حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ حضرت عمر یوں کر کے ممبر سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے، زاروں قطار رو رہے، کوئی کہنے لگا عمر یہ بچوں کے کہنے پر ممبر سے اتر گئے، اللہ خاموش، سکوت، سناٹا۔ اٹھ میرے نانے کی ممبر سے، کس نے بٹھایا؟ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تسلی ہو گئی، جب آپ کو ممبر سے حضرت حسین نے عمر کو اتار دیا تو عمر نے روتے روتے اپنا چہرہ حضور کے روزے کی طرف کیا اور انگلی کا اشارہ کرنے لگے کہ یہ ابو ہریرہ بیٹھا ہے، یہ عثمان بیٹھا ہے، یہ علی بیٹھا ہے، یہ سعد سعید طلحہ عبیدہ بیٹھے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے میں خود نہیں بیٹھا، تیرا چچا ابو بکر مجھے ممبر پر بٹھا کے گیا ہے، تیرے چچا ابو بکر کو مصطفیٰ نے بٹھایا اور ابو بکر نے مجھے ممبر پر بٹھا دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت حسین نے دونوں ہاتھ پھیلائے، دونوں ہاتھ پھیلا کر عمر کے ہاتھوں کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا جب چچا ابو بکر تجھے ممبر پر اٹھا کے گیا اس کے بعد تجھے حسین ممبر پر بٹھا رہا ہے۔ دنیا کے لالو او مائی کے لالو سن لو، جسے ممبر پر حسین بٹھا دے اسے قیامت تک ممبر سے اتار کوئی نہیں سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں جب مرتبہ ملا رب کعبہ کی قسم تصدیق مصطفیٰ بھی کر کے چلے گئے ہیں، تصدیق ابو بکر نے بھی کر دی، تصدیق حسنین کریمین محمد کا گھرانہ بھی کر کے چلا گیا ہے۔ اور کیوں نہ کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب تک قرآن میں آیتیں پڑھتی جاتی رہیں گی، جب تک کہ قرآن میں آیتیں موجود رہیں گی، محمد کے گھرانے کو اللہ قیامت کی صبح تک عزت عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ پاک ان کے اسوہ پر سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو جلدی تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ شہادت عرض کروں گا کربلا کے میدان کے واقعات، یہ ان کی سیرت پر تھوڑی سی میں نے عرض کی ہے، بہت ان کی لمبی سیرت ہے، زندگی ہے۔ اللہ پاک ان کی شکل و صورت کردار اپنانے میں توفیق، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔